بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گزشتہ سبق 103 صفحہ نمبر تک پڑھے تھے اور اب ہمیں پڑھنا ہے 104 صفحہ نمبر سے۔ ہیڈنگ ہے حکم صرف اللہ کے لیے۔ اللہ عز و جل حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے جیل کے ساتھیوں سے فرمایا، یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اے جیل کے ساتھیو، کیا متفرق رب بہتر ہیں یا ایک جو بڑا زبردست ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم محض ناموں کو پوچھتے ہو۔ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نام رکھ لیے ہیں، اللہ پاک نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حکم صرف اللہ ہی کا ہے، اس نے تمہیں حکم دیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو، یہی مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جب قید میں رکھا گیا تھا ایک ناکردہ گناہ کی وجہ سے، جو ایک ایسی سزا کے طور پر جس گناہ کو انہوں نے انجام ہی نہیں دیا تھا، اس کی سزا کے طور پر، تو ایسے حالات میں بھی یوسف علیہ السلام نے دعوت دین کی ذمہ داری کو چھوڑا نہیں، اس سے غفلت کے شکار نہیں ہوئے، اس سے غافل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ایسے حالات میں بھی دعوت کے کام کا سلسلہ جاری رکھا، اور انہوں نے وہی دعوت دی، اسی پیغام کی طرف لوگوں کو بلایا جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ کہتے ہیں کہ ایک غلام کے لیے کئی آقاؤں کا ہونا تکلیف دہ ہے، اگر اس کا ایک ہی آقا ہے جو انسان کی ساری مرادیں پوری کرتا ہے اور اس کے بگڑے کام بنا دیتا ہے، اس کے سامنے جھوٹے مالکوں کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ قطعی بے بنیاد خیالات ہیں کہ بارش کرنا کسی کے اختیار میں ہے، غلہ پیدا کرنا کسی اور کے اختیار میں ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی تندرستی بخشتا ہے، پھر آپ ان کے نام مقرر کر لیے ہیں کہ فلاں کام کے مختار کا یہ نام ہے، فلاں کام ان کے اختیار میں ہے، ان کا یہ نام ہے، اور خود ہی انہی ناموں کے خود ہی انہیں ان کاموں کے وقت پکارتے ہیں۔ رفتہ رفتہ ایک عرصے کے بعد اسی طرح رسم پڑ جاتی ہے، یعنی جب اختیار اولاد دینے کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، غلہ اور اناج پیدا کرنے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، بارش نازل کرنے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ایک ذات ایسی ہے جو تمام اختیارات اور تمام تصرفات والی ہے، تو ہم بھلا کون ہوتے ہیں جو ہر اختیار اور ہر تصرف کسی اور کے نام کریں اور اپنے وقت میں انہیں پکاریں جو ہمارے کام بھی نہ آئیں۔ من گھڑت نام شرک ہے۔ من گھڑت ناموں سے مراد کیا ہے دیکھتے ہیں، آئیے۔ حالانکہ اللہ کے سوا کون ہے اور نہ کسی کا یہ نام پایا جاتا ہے، اور اگر کسی کا انعام ہے تو اس کو مشیت الہی میں کوئی دخل نہیں ہے۔ نام اللہ صرف اللہ ہی کا ہے، سب کاموں کے مختار کا نام اللہ ہے۔ جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں ہے۔ اس قسم کے خیالات باندھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اور مخلوق کا حکم ناقابل اعتبار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے خیالات قائم کرنے سے روک دیا ہے۔ پھر اللہ کے سوا وہ کون ہے جس کے کہنے کا ان باتوں میں اعتبار کیا جائے؟ خالص اور اصل دین یہی ہے کہ اللہ کے حکم پر چلا جائے اور اس کے آگے ہر حکم ٹھکرا دیا جائے۔ اکثر لوگ اس راہ سے بھٹک گئے اور اپنے پیروں، اماموں اور بزرگوں کی راہ کو اللہ کی راہ سے مقدم سمجھ بیٹھے۔ دیکھیے،
اختیار جس ذات کے ہاتھ میں ہے تمام کاموں کا، اس ذات کا نام اللہ ہے۔ باقی جتنے نام اس دنیا میں صاحب اختیار سمجھے جاتے ہیں، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کے صاحب اختیار سمجھا جائے، مختار کل سمجھا جائے، علی کو مختار کل سمجھا جائے، کسی پیر کو، کسی فقیر کو مختار کل سمجھا جائے، تو یہ سب من گھڑت چیزیں ہیں، اور یہ سب نام من گھڑت اختیار والے نام ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، خود ساختہ رسم شرک ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی کی راہ و رسم کا نہ ماننا اور اللہ تعالی ہی کا قانون ماننا انہی چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اپنی تعظیم کے لیے مقرر فرمایا ہے، وہ کسی اور کے لیے انجام دینا ہے۔ راہ و رسم کا نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ ہی کا قانون ماننا۔ راہ رسم کو اگر ہم ماننے لگ جائیں، پھر اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہمارے لیے ثانوی حیثیت ہو جائے گی، اس کی پہلا مقام ہم رسم و رواج کو دیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ اگر کوئی کرتا ہے تو یہی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے لیے مقرر کیا ہے، ہم یہ کسی اور کے لیے بھلا کیسے کر سکتے ہیں؟ اب اگر کوئی یہی معاملہ کسی مخلوق سے کرے گا تو پکا مشرک ہوگا۔ انسانوں تک احکام الہی کا پہنچنا رسولوں ہی کے واسطے سے ممکن ہے۔ اگر کوئی امام یا مجتہد یا غوث، قطب، مولوی، ملا، پیر، مشائخ، باپ دادا یا کسی بادشاہ یا وزیر یا پادری یا پنڈت کی بات کو یا ان کی رسموں کو احکام شرعیہ پر مقدم سمجھے اور قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے پیر و مشائخ اور اماموں کے اقوال کو پیش کرے، یا پیغمبر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ شریعت انہی کے احکام ہیں، وہ اپنی مرضی سے جو جی چاہتا ہے کہہ دیتے ہیں، اور اس کا ماننا امت پر فرض ہو جاتا تھا، ان باتوں سے شرک ثابت ہو جاتا ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حقیقی حاکم اللہ ہے اور نبی محض لوگوں کو اللہ کے احکام بتلانے والا ہے۔ قرآن و حدیث کے موافق بات کو مان لیا جائے، اور جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیا جائے۔ جی ہاں، جتنی رسم و رواج ہیں اگر وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہوں، اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان سے ٹکراتی ہوں، ان کو نہیں مانا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اگر ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی بھی نہیں ہیں، تو پھر انہیں اگر لے لیا جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اس کے بعد لوگوں کو تعلیماً، دیکھیے میں عبارت پڑھتے جا رہا ہوں، اگر اس میں سے کوئی عبارت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی یا کسی کی وضاحت مطلوب ہوگی تو آپ ہمیں روکیے گا انشاءاللہ، یا آخر میں جب ہم موقع دیں گے تب بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو جو عبارت میں پڑھتا جا رہا ہوں آپ سب کے سمجھ میں آ رہی ہے وہ، یا آپ چاہتی ہیں کہ ہم مزید وضاحت بھی کریں؟ جی آ رہے ہیں۔ جی، لوگوں کو تعظیماً سامنے کھڑا رکھنا ممنوع ہے۔ تعظیماً سامنے کھڑا رکھنا، جس طریقے سے اسکولوں میں اور کالجز میں ہوتا ہے کہ ٹیچر کے آتے ہی سارے اسٹوڈنٹس کھڑے ہو جاتے ہیں نا، یہی شکل ہے، اسی کی شکل ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، عام طور پر اسکولوں میں کالجز میں ہوتا ہے لیکن شرعاً جائز نہیں۔ لوگوں کو تعظیماً سامنے کھڑا رکھنا ممنوع ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس کو اس بات سے خوشی ہوتی ہو، مسرت ہوتی ہو کہ لوگ اس کے سامنے تصویروں کی طرح کھڑے رہیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کوئی اگر اس بات سے خوش ہوتا ہو کہ جب میں بیٹھوں تو لوگ میرے اطراف ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے با ادب ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے رہیں، نہ ہلیں نہ جلیں، نہ ادھر ادھر دیکھیں اور نہ بولیں چالیں، بلکہ بت بنے ہوئے کھڑے رہیں، وہ دوزخی ہیں، گنہگار ہیں، جہنمی ہیں، کیونکہ وہ
الوہیت کا دعوے دار ہے کہ جو تعظیم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے وہی اپنے لیے چاہتا ہے۔ نماز میں نمازی ہاتھ باندھ کر چپ چاپ ادھر ادھر دیکھے بغیر کھڑے ہوتے ہیں، اور قیام اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا جاتا ہے، یہ کیفیت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز اور درست نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی کے سامنے ادب اور تعظیم کی غرض سے کھڑے ہونا یہ ناجائز اور شرک ہے۔ اس کے بعد بتوں اور تھانوں کی پوجا شرک ہے۔ تو ترمذی کی حدیث ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے قبیلے مشرکوں میں نہ جا ملیں اور بت پرستی اختیار نہ کر لیں۔ یعنی ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد قرار دیں گے، مسلمان کہیں گے اپنے آپ کو، لیکن ان کے اندر شرک اور بت پرستی اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی غیر کو اللہ کے برابر شریک کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر آ جائیں گی۔ یہ وہی چیز ہے جو اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن پھر بھی شرک ان کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے حدیث کی روشنی میں بت دو طرح کے ہوتے ہیں، کسی کے نام کی تصویر یا مورتی بنا کر اس کو پوجا جائے، اس کو عربی میں صنم کہا جاتا ہے۔ کسی درخت، کسی جگہ یا درخت یا پتھر یا لکڑی یا کاغذ کو کسی کے نام کا مقرر کر کے پوجا جائے، اس کو وثن کہتے ہیں۔ دیکھیے پھر سے میں ایک بار کہتا ہوں کہ بت دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی تصویر بنائی جائے یا اس کی بت بنائی جائے، یعنی پتھر سے اس کا چہرہ بنایا جائے اور اس کو پوجا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، اس کی مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا جائے، اس سے مانگا جائے، تو وہ صنم کہلاتا ہے، وہ بت صنم کہلاتا ہے۔ اور اگر کسی جگہ یا درخت یا پتھر یا لکڑی یا کاغذ کو کسی کے نام کے ساتھ جوڑا جائے، کسی کے نام کا مقرر کر کے اس کو پوجا جائے، کسی پتھر کو پوجا جائے، کسی لکڑی کو پوجا جائے، کسی کاغذ کو پوجا جائے، کسی درخت کو پوجا جائے کسی کے نام کے ساتھ جوڑ کر، تو اسے وثن کہیں گے۔ قبر، چلہ، لحد، چھڑی، تعزیہ، علم، شدہ، یہ سب کیا چیزیں؟ امام قاسم اور عبد القادر اور شیخ عبد القادر کی مہدی، امام کا چبوترا، استاد و مشائخ کے بیٹھنے کی جگہیں، یہ سب وثن ہے۔ شدہ کسے کہتے ہیں؟ حاشیے میں دیکھتے ہیں۔ وہ جھنڈا جو شہدائے کربلا کی یاد میں تعزیوں کے ساتھ نکالتے ہیں اسے شدہ کہتے ہیں۔ علم، یہ علم نہیں ہے، یہ علم ہے، تعزیہ، علم، شدہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے امام قاسم اور شیخ عبد القادر کی مہدی، امام کا چبوترا، استاد و مشائخ کی بیٹھنے کی جگہیں، یہ سب اگر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے جو اعمال خاص ہیں وہ ان کے ساتھ کیے جائیں تو ان چیزوں کو وثن کہیں گے، یہ سب وثن میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے شہید کے نام طاق، نشان اور توپ جس پر بکرا چڑھایا جاتا ہے، اسی طریقے سے بعض مکانات بیماریوں کے نام سے مشہور ہیں، جیسے سیتلا، مسانی، بھوانی، کالی، کالکا اور براہی وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہندوؤں کی مختلف دیویاں ہیں۔ سیتلا چیچک کی دیوی، چیچک نکل آنے پر رفع مرض کے لیے اس دیوی کی پوجا کی جاتی ہے، یعنی ہر ایک کام کے لیے الگ الگ دیویاں۔ تو یہ سب چیزیں وغیرہ کی طرف بعض مقامات منسوب ہیں، ان دیویوں کے نام، ان دیویوں کی طرف منسوب ہے بعض مقامات، بعض جگہیں، تو وہ جگہیں وثن کہلائیں گی۔ صنم اور وثن دونوں کی عبادت اور پرستش شرک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کا شرک اسی قسم کا ہوگا، برخلاف دوسرے مشرکوں کے جیسے ہندو
یا عرب کے مشرک اکثر مورتوں کو مانتے تھے. یہ دونوں قسم کے لوگ مشرک ہیں اور اللہ کے اور رسول کے دشمن ہیں. اگر کسی لباس کو نبی کا لباس کہہ کر اس کی تعظیم کی جائے، اگر کسی بال کو نبی کا بال کہہ کر اس کی تعظیم کی جائے، ناخن کو، کسی ڈنڈے کو، کسی برتن کو، کسی جوتے کو نبی کا لباس کہہ کر، نبی کا جوتا کہہ کر اپنی ٹوپیوں میں نعلین مبارک کی تصویر بنا کر اسے پہنا جائے، اس طریقے سے ہمارے بریلوی بھائی اپنی ٹوپیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اس جوتے کی تصویر بنا کر اپنے سر پہ لگاتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، یہ سب شرک کی شکلیں ہیں اور یہ وثن کہلائیں. تو صنم میں اور وثن میں فرق معلوم ہو گیا آپ کو، واضح ہوا آپ سب کے لیے؟ جی امتاز صاحبہ. جی الحمدللہ جی. الحمدللہ. امتاز صاحبہ ذرا آپ تھوڑا سا فرق واضح کریں صنم میں اور وثن میں. کلثوم صاحبہ آپ ذرا وطن میں اور صنم میں فرق واضح کریں ابھی جو ہمیں پڑھا. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ تک؟ جی شیخ. ہاں جی. صنم یعنی کسی کی تصویر بنا لی جائے، مورتی بنا لی جائے، اس کو صنم کہتے ہیں، اس کی پوجا کی جائے. اور وثن کسی جگہ کو متعین کر لیا جائے، پتھر، درخت، لکڑی، ان کی پوجا کی جائے تو یہ وثن. ہاں، کسی درخت، کسی پتھر، کسی جگہ، کسی لکڑی، کسی کاغذ یا کسی چیز کو کسی خاص ذات کی طرف منسوب کر کے اس کو تعظیم کی جائے، اسے پوجا جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اعمال خاص ہیں وہ ان کے ساتھ کیے جائیں، تو یہ ہوگا وثن. اچھا، ذبح لغیر اللہ لعنت کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر اگر ذبح کیا جائے تو ایسا کرنے والا شخص، اللہ تعالیٰ کے اس شخص پر لعنت ہوتی ہے. مسلم کی روایت ہے، ابو الطفیل راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ نے ایک صحیفہ نکالا، ایک کاغذ نکالا، ایک کتابچہ، اس کے اندر لکھا تھا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. یعنی جو شخص اللہ کے سوا کسی مخلوق کے نام کا جانور ذبح کرے وہ ملعون ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کاپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں لکھ رکھی تھیں، ان میں یہ حدیث بھی تھی. معلوم ہوا کہ جانور اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کرنے سے حلال ہوتا ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک ہے اور جانور بھی حرام ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے یہاں پر جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا جائے، خواہ اس پر ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام گرچہ لیا گیا ہو. یعنی اگر کوئی جانور ایسا ہے جو غیر اللہ میں سے کسی کی طرف منسوب کر کے چھوڑ دیا گیا، اس طریقے سے ہندوؤں کے پاس یہ چیز ہے کہ وہ گایوں کو، بیلوں کو اپنے معبودوں کی طرف منسوب کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اگر یہ چیز ہے تو ایسے جانور ان پر اللہ کا نام بھی لیا جائے تب بھی وہ حلال نہیں ہوں گے، وہ حرام ہو جاتے ہیں. اچھا، کچھ بتوں کے اور کچھ دیویوں کے نام گزرے ہیں تو ان کی تھوڑی سی وضاحت یا حاشیے میں موجود ہے. مسانی ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق سیتلا کی 7 بہنیں تھیں جن میں ایک کا نام مسانی تھا. اسے کھسرا یا چھوٹی بہن کی دیوی سمجھا جاتا تھا. بھوانی، کالی اور کالکا بھی ہندوؤں کی مختلف دیویاں ہیں. اسی طریقے سے براہی ہندوؤں میں بیماریوں کی ایک دیوی کا نام ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے تاکہ بیماریاں دور ہو سکیں. ممکن ہے کسی شخص کے دل میں سوال پیدا ہو کہ شاہ شہید رحمہ اللہ نے ہندوؤں کی رسموں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ رسمیں ہندوؤں کی پیروی میں جا بجا مسلمانوں نے بھی اختیار کر لی تھیں، جیسا کہ آگے چل کر خود تحریر فرمائے. یعنی ان کے زمانے میں، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے زمانے میں بہت سارے مسلمانوں نے بھی ہندوؤں کی دیکھا دیکھی ان کی رسم و رواج اختیار کر لیے تھے، تو اس لیے اپنے اس کتابچے میں انہوں نے ان کا بھی ذکر کیا ہے. اس کے بعد قیامت کے قریب ہونے کی
نشانیاں علامتیں. مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتی ہے کہ یعبد اللات والعزى فقلت یا رسول اللہ، لات اور عزا کی عبادت کی جا رہی تھی. میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، ان كنت لاظن حين انزل الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ان ذلك تاما. قال انه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفي كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فيبقى من لا خیر فیہ فیرجعون الی دین آبائہم. حدیث ہے، حدیث کا ترجمہ، عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ دن رات ختم نہ ہوں گے جب تک لات و عزا کو دوبارہ نہ پوجا جائے گا. یعنی لات و عزا کو کی عبادت دوبارہ کی جانے لگے گی، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اسی نے اپنا رسول یہ آیت اتاری تھی یہاں سے یہاں، یہ حاشیہ یہ جو قوسین میں یعنی یہاں پر جو قوسین میں دیا ہوا ہے اس کو ہم چھوڑ کر آگے بڑھتے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تھی تو میرا گمان غالب یہی تھا کہ آخر تک دین یوں ہی رہے گا. فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا دین اسی حالت پر رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، وہ ہر اس شخص کو فوت کر دے گی، یعنی اس پر موت طاری کر دے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. رتی بھر بھی اگر دل میں ایمان ہے تو اس شخص کو وہ پاک ہوا ختم کر دے گی. پھر برے لوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے اور اپنے باپ دادا کی طرف لوٹ جائیں گے، اپنے باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے سورہ برات، سورہ توبہ والی اس آیت سے یہ سمجھا کہ اسلام کا غلبہ قیامت تک رہے گا، قیامت تک اسلام غالب رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلبہ اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا چلائے گا جس سے سب نیک لوگ جن کے دلوں میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا ختم ہو جائیں گے اور بے دین باقی رہ جائیں گے. نہ ان کے دلوں میں رسول کی عظمت ہوگی، نہ دین کا شوق ہوگا، باپ دادا کی رسموں پر لپکیں گے. جو جاہل اور مشرک گزرے ہیں، پھر جو مشرکوں کی راہ اختیار کرے گا لا محالہ مشرک ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ آخری زمانے میں پرانا شرک بھی پھیل جائے گا. آج مسلمانوں میں پرانا شرک اور نیا شرک، ہر قسم کا شرک موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی صادق آ رہی ہے. مثلا مسلمان نبی، ولی، امام، شہید وغیرہ کے ساتھ شرکیہ معاملات کر رہے ہیں. ایسی نعتیں پڑھی جاتی ہیں جن میں نبی کو اللہ کا درجہ دیا جاتا ہے. ایسی نعتیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. کہ اللہ جو عرش پر مستوی تھا اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ تعالیٰ جو عرش پر مستوی تھا وہی اللہ تعالیٰ مدینے میں مصطفیٰ کے شکل میں نازل ہو گئے، اتر گئے ہیں. تو اس قسم کے عقائد والعیاذ باللہ اپنے آپ کو ایمان اور اسلام سے جوڑنے والے لوگوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. اسی طرح قدیم شرک بھی پھیل رہا ہے. کافروں کے بتوں کو مانتے ہیں اور ان کی رسموں پر چل رہے ہیں. مثلا پنڈت سے تقدیر کا حال پوچھنا. ہاں، موبائل فون میں بہت زیادہ وہ ایک ایڈ آ رہی ہے، کتنے مسلمان ایسے ایڈورٹائزمنٹ سے متاثر ہو کر ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں. کہا کہ بری فال لینا، ساعت ماننا، ستیلا اور مسانی کو پوجنا، ہنومان نونا چماری سب اور کلوا پیر کو پکارنا، ہولی، دیوالی، نوروز اور مہرجان کے تہواروں کو منانا، قمر در عقرب اور تحت شعاع کو ماننا، یہ ساری رسمیں ہندوؤں اور مشرکوں کی ہیں جو مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں. اور معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں شرک کا دروازہ
اسی طرح کھلے گا کہ وہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر باپ دادا کی رسموں کے تابع ہو جائیں گے۔ یہاں پر کچھ چیزیں گزری ہیں، ان کی وضاحت۔ لونا یا نونا چماری بنگال کی مشہور جادوگرنی کا نام تھا یہ، اور نوروز اور مہرجان یہ پارسیوں کی عیدیں ہیں۔ وہ لوگ جو آگ کو پوجتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں، آگ کو اپنا معبود مانتے ہیں، ان کی یہ عیدیں ہیں، نوروز اور مہرجان۔ اسی طریقے سے چاند کا برج عقرب میں داخل ہونا یہ منحوس سمجھا جاتا تھا۔ تو اس قسم کے عقائد رکھنا اور دنیا کے تصرفات ان عقائد، ان بدعقیدگی کے ساتھ غیروں میں تسلیم کرنا، یہی تو اصل خرافات ہے، یہی تو اصل خرافات ہے، یہی تو اصل برائی ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے کہ تھان پوجا بدترین لوگوں کا کام ہے۔ تھان یعنی وہ مخصوص جگہیں جہاں پر لوگ اپنی ضرورتوں کو لے کر، اپنی عبادتوں کو انجام دینے کے لیے ان جگہوں کا ارادہ کرتے ہیں، وہاں پر سفر کر کے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر وقت دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک طویل حدیث ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہوگا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاش کر کے مار ڈالیں گے دجال کو، پھر اللہ پاک شام کی جانب ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، روئے زمین پر جس کے دل میں رائی بھر بھی ایمان ہوگا اس کو وہ فوت کر دے گا، موت اس پر طاری کر دے گی وہ ہوا، پھر برے لوگ پرندوں کی طرح بے عقل اور درندوں کی طرح پھاڑ کھانے والے بن جائیں گے، یعنی ان کی اصل حیثیت بدل جائے گی، نہ اچھی بات کو سمجھیں گے اور نہ بری بات کو برا، نہ اچھی بات کو اچھا سمجھیں گے نہ بری بات کو برا۔ پھر انسان روپ میں ان کے پاس شیطان آ کر کہے گا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ پوچھیں گے کہ آپ کا کیا ارشاد ہے؟ وہ انہیں بت پرستی کا حکم دے گا کہ تھانوں کو پوجو، وہ انہی کاموں میں مگن ہوں گے اور انہیں رزق فراوانی سے مل رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور زندگی آرام سے گزر رہی ہوگی۔ یہ سارا کچھ شرکی عمل وہ انجام دے رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں اس وقت کسی عذاب سے دوچار نہیں کریں گے، بلکہ بڑی ہی فراوانی کے ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ رزق عطا کریں گے، زندگی میں چین اور سکون انہیں محسوس ہوتا رہے گا۔ یعنی آخری زمانے میں ایماندار لوگ ختم ہو جائیں گے، بے ایمان اور بے وقوف رہ جائیں گے، جو دوسروں کا مال ہڑپ کر جائیں اور ذرہ نہ شرمائیں اور ان سے بھلائی برائی کی تمیز جاتی رہے۔ پھر شیطان بزرگ کی شکل میں آ کر انہیں سمجھائے گا کہ دیکھو، بے دینی بڑی بری بات ہے، دیندار بنو، آخر اس کے کہنے سننے سے دین کا شوق پیدا ہوتا ہے، مگر قرآن و حدیث پر نہیں چلیں گے بلکہ اپنی عقل سے دینی باتیں تراشیں گے اور شرک میں گرفتار ہو جائیں گے۔ دین کا تو نام لیں گے لیکن وہ دین اللہ اس کے رسول کا بتلایا ہوا نہیں بلکہ اپنی عقل کے مطابق اسے قیاس کریں گے، مگر اس حالت میں ان کی روزی میں فراخی ہوگی اور زندگی بڑے چین اور آرام سے گزرے گی۔ وہ سمجھیں گے کہ ہماری راہ درست ہے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہے، جبھی تو ہماری حالت سنور گئی، آخر کار اور شرک میں ڈوبیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا یہ مومن کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں اور بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من اراد الآخرۃ ومن اراد العاجلۃ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، کہ جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کی نعمتیں چاہتا ہے، دنیا پرستی چاہتا ہے، ہم جتنا چاہتے ہیں اسے عطا کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ اور کوئی اجر و ثواب نہیں ہوتا۔ اچھا، مگر اس حالت میں ان کی روزی میں اور فراخی ہوگی اور زندگی بڑے چین اور آرام سے گزر رہی ہوگی۔ وہ سمجھیں گے کہ ہماری راہ درست ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، جبھی تو ہماری حالت سنور گئی، آخر کار اور شرک میں ڈوبیں گے کہ جو رسموں کو مانتے ہیں ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے مسلمان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کبھی ڈھیل دے کر پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے
تو پکڑتا بھی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے اور غیر اللہ سے مرادیں مانگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر حجت تمام کرنے کے لیے اس کی مرادیں بر لاتا ہے، لیکن یہ خیال کر بیٹھتا ہے وہ کہ میں سچی راہ پر ہوں، غیر اللہ کا ماننا صحیح ہے، ورنہ مرادیں پوری نہ ہوتی۔ وہ غیر اللہ سے مطالبے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ان مطالبوں کو پورا بھی کر دیتا ہے، تو وہ غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے۔ لہذا مرادوں کے ملنے پر بھروسہ مت کرو، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا سچا دین یعنی توحید نہ چھوڑو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کتنا ہی ڈھیٹ بن جائے، کتنے ہی گناہوں میں ڈوب جائے، سر تاپا بے حیائی بن جائے، پرایا مال ڈکار جانے میں عار نہ سمجھے، اور برائی اور بھلائی میں تمیز نہ کرے، مگر پھر بھی شرک کرنے سے اور غیر اللہ کو ماننے سے بہتر ہے۔ اتنی ساری برائیاں اس کے اندر ہوں، پھر بھی اگر شرک نہ ہو تو وہ شخص بہتر ہے، کیونکہ شیطان وہ باتیں چھڑا کر یہ باتیں سکھاتا ہے۔ شیطان عام گناہ، دوسرے گناہ چھڑا کر شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ کے ذریعے سے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ چلیں اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو توحید کی نعمت عطا فرمائے اور شرک اور خرافات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔